أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يهد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. صلوات قرآن مجید میں مختلف اصحاب اور مختلف اقوام کا ذکر ہوا ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے دن اصحاب مدین کی گفتگو ہوئی. اس کے بعد جو کل ہماری گفتگو ہوئی وہ اصحاب سبت پر تھی، ہفتے کے دن شکار کرنے والے افراد. اور آج انشاءاللہ جو گفتگو ہے وہ اصحاب الاخدود پر ہے. اخدود عربی میں کہتے ہیں خندق کو. وہ افراد جو خندق والے افراد ہیں، وہ اصحاب جو خندق والے اصحاب ہیں، ان پر گفتگو ہے. اس سورے کو، جس سورے میں اصحاب الاخدود کا واقعہ آیا ہے، وہ سورہ مبارک بروج ہے. سورہ بروج میں تقریباً 1 صفحے کا یہ سورہ ہے. اس میں اصحاب اخدود کا واقعہ پروردگار متعال کی طرف سے آیا ہے. اس سورے کی تلاوت کرنا، حتیٰ امام فرماتے ہیں: من قرأ والسماء ذات البروج فی فرائضہ فإنها من سورة الانبیاء کان محشرہ مع النبیین والمرسلین. جو اس سورے کی تلاوت کرے گا اپنی فرض نمازوں میں، اپنی واجب نمازوں میں، تو وہ قیامت کے دن انبیاء اور رسل کے ساتھ محشور کیا جائے گا. اب ایک ہمارے یہاں ایک نہ جانے کیوں ایک کلچر بن چکا ہے، ایک ثقافت بن چکی ہے، ایک عادت بن چکی ہے ہماری، حتیٰ جماعت میں بھی ہے. اور جب ہم فرادہ نماز پڑھتے ہیں اس وقت بھی یہ مسئلہ ہے کہ یا ہم سورہ کوثر کی تلاوت کر لی، والعصر پڑھ لیا، بہت زیادہ ہوا تو سورہ انا انزلنا، اس کے علاوہ دیگر سوروں کی طرف ہم نہیں جاتے. دیگر سورہ قرآن کے اس کو ہم نہیں پڑھتے. جماعت میں پھر ایک مسئلہ ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی ایک توجیہ بیان ہو جائے کہ چونکہ جماعت میں ضعیف افراد کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کمزور اور ناتوان افراد کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو وہاں تو مختصر سا سورہ پڑھ لیا جائے. اگرچہ وہاں بھی گنجائش ہے، مختصر بھی سورے ہمارے پاس بہت ہیں، بہت سارا مختصر سورے ہیں، وہاں بھی گنجائش ہے. جبکہ امام ہر سورے کے بارے میں آپ دیکھیں اس اعتبار سے ہے کہ اگر اسے نماز میں پڑھا تو یہ فضیلت ملے گی، اگر اسے نماز میں، واجب نمازوں میں قرأت کیا، تلاوت کی، تو یہ فائدہ تمہیں حاصل ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ہم ان فوائد سے محروم ہیں. ابھی
ہم ان فضیلتوں سے محروم ہیں ابھی. جامعیت، جیسے ایک بچہ جاتا ہے یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، تو وہ تمام سبجیکٹ پڑھتا ہے، فزکس بھی پڑھتا ہے، کیمسٹری بھی پڑھتا ہے، میتھمیٹکس بھی پڑھتا ہے، اردو بھی پڑھتا ہے، انگلش بھی پڑھتا ہے، ہسٹری بھی پڑھتا ہے. اگر صرف ایک سبجیکٹ کو فوکس کر لے، بے شک بہت اچھا فوکس کر، میتھ صرف پڑھے بہت اچھی پڑھے، یا تاریخ اور ہسٹری پڑھے، یا علوم انسانی کے مضمون وہ پڑھے لیکن بہت اچھا پڑھے، دوسرے مضامین کی طرف نہ آ جائے، تو بالآخر جب وہ پاس آؤٹ ہوگا، نکلے گا، تو وہ جامعہ اور وہ یونیورسٹیز کو سند نہیں دے گی. کہا تمہارے اندر ایک خلائے علمی رہ چکے، تمہارے وجود میں ایک خلا رہ چکا ہے، خلائے علمی رہ چکا ہے. ٹھیک ہے، تم نے میتھس بہت اچھی پڑھی، لیکن انگلش کا کیا ہوگا، اردو کا کیا ہوگا، سائنس کا کیا ہوگا؟ تو ایک ہی چیز کی تکرار، ایک ہی چیز کو بہت زیادہ کرنا، دوسری چیزوں سے غافل ہو جانا، یہ جامعیت نہیں لاتا. یہ انسان وہ کمال اور وہ فضیلت جو دوسری چیزوں میں ہے اسے حاصل نہیں کر پاتا. اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے امام فرماتے ہیں جس شخص نے سورہ کی تلاوت کی اپنی واجب نمازوں میں، واجب نمازوں، اچھا واجب نماز میں بہت سارے افراد کو حفظ نہیں ہوتا، تو نماز میں انسان قرآن کھول کے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کھول کر اس کو دیکھ کر نماز سورہ پڑھ سکتا ہے. بعض افراد حفظ نہیں کر پاتے، یا حفظ کیے ہوئے سورہ انسان بھول جاتا ہے. سب سے اچھا طریقہ ایک چھوٹا سا قرآن اپنے ساتھ رکھے، نماز میں اس کو کھول لے اور اس کو دیکھ کر پڑھے. پروردگار نے اپنی طرف سے بہت زیادہ آسانیاں رکھی ہیں، ہم اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں وہ اور بات ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ 100 راستے نکال لیتا ہے، اور جسے نہیں کرنا ہوتا وہ 1000 بہانے نکال لیتا. درود پڑھیے گا محمد والا. اس سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج. بروج یعنی ظہور، ظاہر، قسم آسمان کی جو صاحب بروج ہے. 50 قسمیں قرآن مجید نے کھائی ہے، 50 قسم مختلف سوروں میں. والتین والزیتون قسم ہے، اسی طرح والبلد الامین، بلد کی قسم ہے. یہاں پر آسمان کی قسم کھائی جا رہی. سورہ مبارک شمس میں 11 قسمیں ہیں. والشمس والضحیٰ، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم جب وہ اس کی روشنی زمین پر چھا جائے. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے جائے. اسی طرح مختلف تمام قسموں کو جمع کیا جائے تو تقریباً 50 قسمیں بنتی ہے. اگر پروردگار کچھ قسم نہ بھی کھاتا تو اس کی بات حق ہے، اسے ضرورت نہیں تھی قسم کھانے کی. اس نے جو کہہ دیا وہ خالق کے کائنات ہے، فاطر السماوات والارض. اگر وہ ایک بات کہہ دے تو وہ حقیقت رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے قسمیں کھائی کر اس چیز کے بارے میں تاکید کے ساتھ بیان فرمائی. اور یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے والسماء ذات البروج. بروج کہتے ہیں برج کو، برج اس چیز کو کہتے ہیں جو دور سے نظر آ جائے. جیسے برج خلیفہ ہے، ٹاور دور سے نظر آ جاتا ہے، اتنا وسیع ہوتا ہے. اسی طرح آسمان میں جو ستارے ہوتے ہیں وہ دور سے نظر آ جاتے ہیں، اس لیے ستاروں کو بھی بروج کہا جاتا ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو ستاروں والا آسمان ہے. والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاہد و مشہود، اور گواہی دینے والے کی بھی قسم، اور جس چیز پر گواہی دی جا رہی ہے اس کی بھی قسم. اب یہ گواہی دینے والا کون ہے اور کس چیز کی وہ گواہی دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم عبداللہ ابن عباس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اور بات کرتے ہیں،
جب ہم عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاتے ہیں تو وہ اور بات کرتے ہیں. ہم مارے مارے پھر رہے تھے کہ اتنے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں شاہد رسول اللہ کی ذات ہے، مشہود روز قیامت ہے. رسول اللہ قیامت کے دن گواہی دیں گے، شاہد شہادت دیں گے، ہمارے اعمال کی شہادت دیں گے. قیامت خود قیامت کی گواہی ہے. وہ شاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود، وائے ہو، موت ہو، لعنت ہو اصحاب اخدود پر. اصحاب اخدود یعنی اصحاب خندق. یہ کون سے افراد تھے؟ یہ یمن کے افراد تھے. یمن کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا. عیسائی سے وہ کنورٹ ہو گیا، یہودی ہو گیا. اور آپ دیکھتے ہیں جو افراد کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو پرانے مذہب کے اعتبار سے ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی. وہ کہتے ہیں ہمیں دھوکے میں رکھا گیا تھا. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مثال کے طور پر شیعہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہابیت کی رد میں کتابیں لکھتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے افراد وہ جب شیعہ ہو جاتے ہیں یا دوسری کسی بھی جگہ کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پرانے اپنے مذہب کے بارے میں ایک تعصب رکھتے ہیں، کیونکہ ان سے نفرت تھی جبھی اس نے نیا مذہب اختیار کیا. تو یہ یمن کا بادشاہ عیسائی تھا، یہ یہودی ہو گیا. اب جب یہودی ہوا تو اس نے اعلان کروا دیا کہ اب سب یہودی ہو جائیں. اچھا، اس وقت عیسائیت دین حق تھا. اس وقت اس زمانے میں عیسائیت اسلام تھا. جیسے آج اسلام، اس دور میں عیسائیت اسلام تھا. اسلام یعنی تسلیم. وہ توحید کے آگے تسلیم ہو چکے تھے، وہ نبوت کے آگے تسلیم ہو چکے تھے. یہ دین ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، دین ایک ہی رہا ہے. پھر اس دین میں بگاڑ آ جاتا تھا. پھر جو نیا دین آتا تھا وہ نیا نہیں ہوتا تھا، وہ وہی دین ہوتا تھا جو پہلے سے تھا. شریعت تبدیل ہوئی ہے لیکن حقیقی دین تبدیل نہیں ہوا. توحید، ہر دین میں توحید ہی رہی ہے، قیامت ہی رہی ہے، نبوت ہی رہی ہے. تو جب عیسائیت میں بگاڑ آ گیا تو اب دین اسلام ہے. ورنہ جب تک عیسائیت صحیح تھی وہ حقیقی دین تھا، وہ اسلام تھا. اسی لیے جو شخص اسی دین پر مر گیا وہ مومن ہو کر مرا ہے، وہ جنت میں جائے گا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیسے عیسائی جنت میں چلا جائے گا، کیسے یہودی. نہ، وہ اس عیسائیت پہ مرا جو حقیقی عیسائیت تھی، جو حقیقی دین تھا. اسی لیے ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ عیسائیت میں بگاڑ آ گیا، جب وہ تثلیث کے قائل ہو گئے، خدا، مسیح اور روح القدس، ان تین مثلث کو توحید ماننے لگے، اس وقت عیسائیت ایک مشرک دین بن گیا. یہ توحید میں شرک کرنا شروع کر دی. اب جب یہ عیسائیت ہو گیا تو یہ عیسائیت ایک باطل ہے، یعنی یہ اپنے راستے سے جدا ہوا ہے، یہ اپنے راستے سے جدا ہوا. اور پھر ایک عیسائی راہب جو اپنے راستے سے جدا ہوا، 8ویں امام کا زمانہ، اس نے اعلان کیا، لوگوں سے کہتا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ مسلمان کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو. کہتے ہیں میں بھی مانتا ہوں. تم حضرت محمد کو مانتے ہو؟ مسلمان کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا. پھر کہتے ہیں جس کو ہم دونوں مانتے ہیں وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا جس کو صرف تم مانتے ہو وہ فضیلت رکھتا ہے؟ جس کو سب مانتے ہیں. اگر مسلمان کہہ دیں کہ ہاں جس کو ہم دونوں مانتے ہیں وہ فضیلت رکھتا ہے تو یہ ہمارے دین کے برخلاف ہے. اور یہ کہہ دینا جس کو صرف میں مانتا ہوں وہ فضیلت رکھتا ہے تو یہ ہمارے ضمیر کے برخلاف ہے. ہمارا ضمیر کہتے ہیں نا جس کو سب مانتے ہیں وہ فضیلت رکھتا ہے. اب اس طرح یہ عیسائی راہب لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا. جس کے پاس جاتا ایک ہی سوال کرتا، کہتا تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہتا ہم مانتے. کہا میں بھی مانتا ہوں. کہا پیغمبر کو تم مانتے ہو؟ وہ کہتا میں مانتا ہوں. کہتا میں نہیں مانتا. تو جس کو تم مانتے ہو میں نہیں مانتا، اس کو چھوڑ دو، جس کو ہم دونوں مانتے ہیں اس کے دین پر آ جاؤ. اس طریقے سے وہ دھوکہ دے رہا تھا. اب کوئی اس کی بات کا جواب نہیں دے پایا، کوئی بھی نہیں دے پایا. یہاں تک کہ مدینے سے یہ معاملہ چلتے ہوئے کہاں پہنچ گیا؟ مرو، جہاں امام رضا تشریف فرما تھا.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو عباس کا زمانہ تھا، مامون الرشید کا زمانہ تھا۔ اب جس سے یہ سوال کرتا وہ اسی وقت ہار جاتا، جواب ہی نہیں دے پاتا۔ بعض ایسے سوالات ہوتے نا سامنے والے کو گنگا کر دیتے، چپ لگا دیتے، وہ کیا بولے، ہاں بولے تو پچھتا ہے، نہ بولے تو پچھتا ہے۔ اب مامون نے کہا کہ کوئی ہو نہ ہو مشکل کشا کا فرزند تو ہے، مشکل کشائی کرے۔ ایک دربار سجایا گیا۔ اب ظاہر عیسائیت بھی خوش تھے کہ ہم سب سے تو جیت گئے، صرف اہل بیت سے جیتنا رہ گئے، اگر ان سے بھی ہم جیت گئے تو اب دنیا میں عیسائیت کا راج ہوگا۔ اب افراد آئے، عیسائی افراد آئے، یہودی آئے، مسلمان، سب۔ وہ راہب آیا، مدینے سے آیا وہاں تک۔ آج کے زمانے میں اتنا سفر کوئی کرے تو مشکل ہے، اس زمانے میں کتنا مشکل ہو۔ اب جیسے ہی اس نے امام رضا سے سوال کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے یا نہیں مانتے، تو امام نے فرمایا ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جنہوں نے کہا تھا میرے بعد محمد آئیں گے۔ اگر تمہاری مراد وہی حضرت عیسیٰ ہے جنہوں نے کہا تھا میرے بعد احمد آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے اور وہ میرے بھی امام ہوں گے، میرے بھی نبی، اگر وہی مراد ہے ہاں میں اسے مانتا ہوں۔ اگر تمہاری عیسیٰ سے مراد کوئی اور عیسیٰ ہے جنہوں نے یہ باتیں نہیں کی، جسے تم تثلیث کے عقیدے میں مانتے ہو، تو اس عیسیٰ کو میں نہیں مانتا۔ اب جب اس نے جواب سنا تو اپنا چہرہ نیچے کر لیا، سر جھک گیا اس کا، اور کہنے لگا ہم ہر ایک کو شکست دے سکتے ہیں، اہل بیت کو شکست نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امیر المومنین نے جو نہج البلاغہ میں تیسرا خطبہ تھا کہ امام نے فرمایا ینحدر عنی السیل، علم کے دریا ہماری ذات سے بہہ کر نیچے جاتے ہیں، ولا یرکع الی الطیر، ہم جو ہماری پرواز ہے، ہم جہاں پرواز کرتے ہیں کسی اور کا پرندہ ہے پرواز وہاں تک نہیں اڑ سکتا، وہ اڑان ہماری ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ باطل عیسائیت تھی، لیکن وہ حقیقی عیسائیت تھی جو اصحاب اخدود کی قرآن نے بیان کی۔ اچھا، اس واقعے کو اس حیثیت میں بھی دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ابھی اس پہ گفتگو ہوگی، یہ عزاداری کی ہے قرآن نے۔ ہمارے علماء جب بھی کوئی عزاداری پر اعتراض کرتا ہے کہ قرآن میں عزاداری دکھاؤ، تو اس واقعے کو دکھاتے کہ یہ قرآن نے عزاداری کی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ کیسے عزاداری کی قرآن، کس طریقے سے نوحہ پڑا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہو اصحاب اخدود پر، ویل ہو وائے ہو اصحاب اخدود پر۔ یہ کون تھے؟ یہ یمن کے افراد تھے۔ یمن کا بادشاہ جب یہودی ہو گیا تو اس نے کہا سب یہودی ہو جاؤ، اب سب ہو گئے یہودی۔ لیکن نجران کا جو علاقہ تھا، جو مدینے کی سرحد ملتی ہے اس سے، وہ عیسائیت تھے، انہوں نے کہا ہم یہودی نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے یہودی۔ اس بادشاہ نے ایک خندق کھدوائی، آپ دیکھتے ہیں یہاں خندق کھودی جاتی، زمین میں ایک گہری خندق کھدوائی، اس خندق میں آگ لگائی گئی، اس آگ میں ان سارے عیسائیوں کو جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ راکھ ہو گئے۔ یہ اصحاب اخدود یعنی وہ اصحاب جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا۔ اب یہاں سے آیت شروع ہو رہی، والسماء ذات البروج، قسمیں کھائی جا رہی، قسم آسمان کی جو ستاروں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد و مشہود، گواہی دینے والے کی بھی قسم اور جس چیز پر وہ گواہی دے رہا ہے اس کی بھی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، موت ہو اصحاب اخدود پر، خندق والے اصحاب پر جنہوں نے خندق کھو دی۔ النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، انہوں نے ایک آگ لگائی، آگ بھی کیسی لگائی؟ ذات الوقود۔ وقود عربی زبان میں کہتے ہیں ایک بار آپ آگ لگا لینا تو آگ بجھ جاتی ہے، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد، بالآخر آگ ایک چیز کو جلاتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ وقود کہتے ہیں ایندھن کو، ایندھن کو۔ اگر آگ کے ساتھ ایندھن ساتھ میں رکھا ہو تو وہ آگ نہیں بجھتی۔ جیسے ہمارے ہاں پیٹرول اگر رکھ دیا، جیسے آگ بجھنے لگے پیٹرول ڈال دیا، یا بعض افراد جیسے آپ دیکھتے ہیں سردی کی راتوں میں مزید لکڑیاں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز جیسے ہی آگ بجھنے لگے
فوراً آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے خندق کھودی، الناری اس خندق میں آگ لگائی، ذات الوقود اور چاروں طرف اس کے لکڑیاں رکھ دی کہ جیسے ہی آگ کے شعلے کم ہوتے تھے یہ مزید ایندھن ڈال دیتے تھے، مزید لکڑیاں اٹھا کر ڈال دیتے تھے، مزید اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، اس آگ کو خاموش ہونے نہیں دیتے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، اور پھر خود اس آگ کے اطراف میں بیٹھ گئے، تماشائی دیکھنے لگے۔ جب انسان کو آگ میں ڈالتے ہیں ظاہر ہے وہ جلن ایک ہلکی سی انگلی میں کبھی انسان کے آگ لگ جائے وہ جلتا ہے، فوراً زبان لگاتا ہے، فوراً ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھوتا ہے۔ پورا انسان جب آگ میں جا رہا ہو تو وہ تڑپتا ہے، اس تڑپنے کی تماشائی کرنے لگے ہو۔ ہم دیکھیں گے، لطف اٹھائیں گے۔ مومنین جل رہے تھے آگ میں، یہ وہاں لطف اٹھا رہے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ امام نے بیان کیا کہ ایک ماں تھی، اس کا نومولود بچہ تھا، بالکل ابھی اس کی ولادت ہوئی تھی۔ اسے کہا یا یہودیت کو اختیار کر یا آگ میں چلی جا۔ اب وہ سوچ رہی تھی میرا بچہ ہے، ماں کے لیے سب کچھ اس کا بچہ ہوتا ہے، سب کچھ اس کا، حتیٰ بعض اوقات وہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوتی۔ اب سوچ رہی تھی کیا کروں، بچے کو لے کر کیسے آگ میں جاؤں، بچے کی حفاظت کرنی ہے۔ امام فرماتے ہیں اس بچے نے گہوارے سے آواز دی، کہا ماں آپ جائیے، پروردگار میری حفاظت فرمائے گا۔ وہ جو زمین و آسمان کا رب ہے نا، وہ مجھے بھی پالے گا، وہ مجھے بھی پالے گا۔ پھر اس کی ماں نے بچہ رکھ دیا اور خود آگ میں چلی گئی۔ اب ظاہر ہے آگ میں بندہ تڑپتا ہے، اپنے آپ پاؤں جل رہے، ہاتھ، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ اذ ہم علیہا قعود، وہ چاروں طرف بیٹھ گئے، آگ لگا کر ایندھن رکھ کر خود چاروں طرف بیٹھ گئے اور کیا کرنے لگے، اذ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ مومنین پر گزر رہی تھی اس کا نظارہ کرنے لگے۔ اب دیکھیں یہ ایک بہت ہی آخری مرحلہ ہے جسارت کا۔ ایک بار ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ شرمندہ ہے، اپنے دل میں اس گناہ کو برا سمجھتا ہے، کہتے کاش نہیں ہوا ہوتا یہ گناہ، لیکن شہوات جنسی ہے، لذات دنیاوی ہے، اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہ کو چھپاتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا میں نے گناہ کیا، بلکہ اپنے آپ سے بھی اندر سے افسوس کرتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں اس شخص کا گناہ کو چھپانا، اندر سے افسوس کرنا، یہ خود ایک توبہ ہے، یہ خود ایک توبہ ہے، یہ توبہ کی ایک قسم ہے۔ یہ گنہگار بہت اچھی ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی، یہ بہت اچھے مقام پر، اچھے مقام یعنی بد اور بدتر میں بد کی بات ہو رہی، ورنہ خود گناہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ گناہ کو عربی میں فسق کہا جاتا ہے۔ فسق قرآن نے سب سے پہلے گنہگاروں کے لیے استعمال کیا۔ قرآن سے پہلے عربی میں یہ کلمہ کبھی بھی گنہگاروں کے لیے نہیں آیا، کھجور کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ فسقت الرطبۃ عن قشرها، آپ نے دیکھا ہوگا کھجور جب اگتی ہے تو غلاف میں، ایک غلاف میں اگتی ہے، ایک بنچ میں، جب وہ اسے گر جاتی ہے، ایک کھجور اسے گر جاتی ہے، زمین پر آ جاتی ہے، تو عرب کہتے ہیں فسقت الرطبۃ عن قشرها، کھجور اپنے غلاف سے جدا ہو گئی۔ انسان بھی جب بندگی کے غلاف سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے فاسق کہتے ہیں۔ یہ تو بندہ تھا، اسے تو بندگی کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، اس نے ایک گناہ کر کے اپنے آپ کو اس سے جدا کر لیا۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے فاسق کا کلمہ گنہگاروں کے لیے استعمال کیا۔ بہرحال یہ جو گنہگار ہے، یہ ایک اچھے لیول پر ہے، نفع میں نقصان ہوتا ہے نا، یعنی برائیوں میں بہتر اس پر ہے۔ ویسے تو یہ گناہ ہے، ایک ہی گناہ کافی ہے انسان کو بندگی سے دور کرنے کے لیے۔ ایک گنہگار وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اس پر افسوس نہیں کرتا، پشیمان نہیں ہے، یہ اس سے بدتر ہے۔ تیسرا وہ گنہگار ہے جو گناہ کرتا ہے، افسوس بھی نہیں کرتا، لوگوں کو بھی دکھاتا ہے، کھلے عام گناہ کر رہا،
گاڑی میں جا رہا ہے کھلے عام موسیقی چلا رہا ہے کہ کوئی سن رہا ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں اسے، کھلے عام سب کے سامنے گناہ کر رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کو سیلیبریٹ کرتا ہے، یعنی افسوس کجا، افسوس کجا، ناراضی کجا، گناہ کو اظہار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے۔ جیسے انسان خوشیاں سیلیبریٹ کرتا ہے اس طرح گناہ کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ یہ افراد وہاں تک پہنچ گئے تھے، یعنی بالکل آخری حد جو ہوتی ہے جسارت کی، بالکل آخری حد ہوتی ہے، وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اذ ہم علیہ قعود، اس آگ کے اطراف میں بیٹھ گئے، تالیاں پیٹ رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ مومنین پر گزر رہی تھی، جو تڑپ رہے تھے، جو بلبلا رہے تھے، جو آگ میں انسان کس حالت میں ہوتا ہے اس حالت میں اس کا مزہ لے رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ اب پروردگار فرما رہا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان مومنین کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے ایک قصور تھا کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے تھے، صرف ایک قصور تھا۔ اب یہ جو آج دنیا میں ایک مقولہ رائج ہے، ایک کہا جاتا ہے کہ نہیں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ان کا بھی قصور ہوگا، یہ غلط مقولہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی قصور ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ایک جگہ پر ظلم ہو رہا ہو تو آپ کہیں نہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ قصور ہوگا، نہیں، بعض اوقات کوئی قصور نہیں ہوتا، بعض اوقات صرف یہ قصور ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لا چکا ہوتا۔ یا جیسے ہمارے یہاں بھی ایک چل پڑا ہے، کچھ افراد گرفتار ہو جاتے ہیں، پروردگار سے دعا بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے جو اسیر ہیں ان کو غیب سے رہائی کی خوشخبری عطا فرما۔ تو بہت سارے مومنین اسیر ہیں، آپ دیکھیں کہتے ہیں نا انہوں نے کچھ کیا ہوگا جبھی اسیر ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض افراد نے کچھ نہیں کیا، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس عالم میں بھی خدا واحد قہار اور ان کے حجت خدا پر ایمان لائے، امیر المومنین کی ولایت رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یا حسین کیا ہے اور ان پر FIR کٹی ہے، کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور انہوں نے عزاداری سید الشہداء کو برپا کیا، آج وہ جیل میں ہیں، کتنی FIR کٹی گئی۔ پروردگار سے دعا ہے ان سب کی اور رہائی کی خوشخبری عطا فرما۔ تو ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ پروردگار کہتا ہے انہوں نے کوئی دنگا فساد نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی، علم بغاوت نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اپنا انقلاب لائیں گے، اپنی حکومت بنائیں گے، کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں، سوائے وہ خدا پر ایمان لے۔ وہ ایمان کی طاقت سے اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے کہا ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ ایمان ایک طاقت کا نام ہے، ایمان قوت کا نام ہے۔ ہم سمجھے یا نہ سمجھے دشمن ہماری ایمان کی طاقت سے ضرور ڈرتا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ خدا جو آسمان و زمین کا پالنے والا ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے، یہ اس خدا پر ایمان لائے جو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اب دیکھیں سب کچھ کر لیا انہوں نے، مومنین کو گرفتار کیا، آگ میں ڈالا، اب یہ قرآن عزاداری کر رہا ہے۔ وہ افراد کون جانتا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے، اگر قرآن نہیں بتاتا تو کسے معلوم تھا؟ قرآن نے اس کی یاد کو باقی رکھا، ان مظلومین کی یاد کو باقی رکھا قرآن، اور کس طریقے سے باقی رکھا؟ ان کی مظلومیت کا بھی تذکرہ کیا، ظالم کے ظلم کا بھی تذکرہ کیا، اور جزیات کے ساتھ بتایا کہ ان کو آگ لگائی گئی، آگ کے اطراف میں ایندھن رکھا گیا، وہ خود بیٹھ گئے، بیٹھ کر تماشائی کرنے لگے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی خدا کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ عجیب آیت ہے، بہت عجیب آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو ستایا، ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، انہیں آگ میں ڈال دیا، سخت ترین سلوک کیا ان کے ساتھ،
ثم لم یتوبوا، اس کے بعد توبہ بھی نہیں کی. توبہ کا دروازہ پروردگار نے ان کے لیے بھی کھلا رکھا تھا، ان کے لیے بھی جو کہاں تک چلے گئے تھے، ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا تھا. ثم لم یتوبوا، اس کے بعد توبہ بھی نہیں کی. توبہ نہ کرنے کے بعد پروردگار فرمانے فلاہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلانے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے. آپ دیکھیں ایک بار مدینے میں مختلف افراد کے شاگرد ہوتے ہیں، تو حسن بصری کے بھی شاگرد تھے. یہ امام علی نے اس کو اس امت کا سامری کہا ہے. اب کیوں کہا، کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اس کے شاگرد تھے حسن بصری کے. یہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنی سختیوں کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد کوئی جنت میں چلا جائے. کتنی ساری چیزیں ہیں، واجبات کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا میں اس شخص پہ تعجب کرتا ہوں جو اتنی سختیوں کے بعد جنت میں چلا جائے. لوگ کیا بات کیا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہر چیز کرتے ہیں، انہوں نے ہی واہ کی. یہ بات سینے پہ سینے ہوتے 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 ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے امام سے کہا کہ حسن بصری یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو اتنی سختیوں کے باوجود جنت میں چلا جائے. تو امام نے فرمایا لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو اتنی رحمتوں کے باوجود جہنم میں چلا جائے. میں جنت میں جانے والے پر تعجب نہیں کروں گا، پروردگار کی رحمت اتنی وسیع ہے. میں جہنم میں جانے والے پر تعجب کروں، اتنی رحمتوں کے باوجود، اس ماہ مبارک کے ہونے کے باوجود، لیلۃ القدر کے ہونے کے باوجود، اتنی مغفرتوں کے ہونے کے باوجود انسان میں چلا جائے، اس پہ تعجب ہے. یہ ایک بالکل علیحدہ مینٹلٹی ہے، سوچ علیحدہ. ایک شخص اپنے شاگردوں سے کیا کہہ رہا ہے، کیا بیان فرما رہا ہے، ایک امام اپنے اصحاب سے کیا بیان فرما رہا ہے. اسی لیے امام جب طواف فرما رہے تھے اور طواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا اور پہچان لیا، امام نے پہچان لیا اسے. وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ کہہ رہا تھا خدایا مجھے معلوم ہے تو مجھے نہیں بخشے گا. اس کا ایک کردار تھا، کام ہے، یزید میں سے تھا. وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے یہ کہہ رہا تھا خدایا مجھے معلوم ہے میرا گناہ تو اتنا بڑا ہے، تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اب کبھی بھی بخشا نہیں جا سکتا. امام طواف فرما رہے تھے. امام نے طواف کے دوران اس کی یہ بات سنی، نے فرمایا یہ مایوسی اس گناہ سے زیادہ، یہ زیادہ خطرناک ہے. اور وہ نے موقع کھلے رکھے. حر نے آ کے کیا کیا، لگام فرض کو سب سے پہلے اسی نے تو تھاما تھا. رائے کوفہ سے کربلا کی سمت اسی نے تو موڑا تھا. پانی کی بندش کا حاصل محرک وہی تو تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لیکن اسے معلوم ہے کہ خدا کی رحمت کھلی ہے اور جو باب رحمت ہے میں اس کے پاس چلا جاؤں، بس وہ باب رحمت کے پاس چلا. امام نے تنزیہ باتیں کجا، حر کو ڈانٹنا کجا، استقبال کیا، حر کا استقبال کیا. اے حر تم ہمارے مہمان ہو. امام استقبال فرما رہے. کس شخص کا؟ اس شخص کا جو اب توبہ کر رہا ہے. توبہ کا مطلب ہے عربی میں رجوع کرنا. التوبۃ ای الرجوع، یعنی پلٹ جانا. ابھی جیسے انسان ایک روڈ پہ جا رہا ہے، فرض کریں حیدرآباد جانا ہے، چلتا رہا. اب جب اسے معلوم ہوا، میپ دیکھ لیا یا کسی سے پوچھا، اس نے کہا یہ روڈ تو حیدرآباد نہیں جاتی. اب وہ کیا کرے گا؟ پلٹ جائے گا. انسان بھی ایک گناہ کے راستے پہ چل رہا تھا. توبہ کرنا یعنی اب اس راستے سے مڑ جانا. جس چیز کو اب تک چہرہ دکھایا ہے اب اس کو اپنی پیٹھ دکھانا. توبہ یہ ہے.
توبہ یہ ہے کہ اب میں اس راستے سے رجوع کرتا ہوں، پلٹ جاتا. تو توبہ کا دروازہ پروردگار نے ان افراد کے لیے بھی کھلا رکھا تھا جنہوں نے مومنین کو ظلم و ستم کیا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن فرما رہا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومنین اور مومنات پر ظلم کیا، انہیں آزمائش میں مبتلا کیا، ثم لم یتوبوا، پھر اس کے بعد توبہ بھی نہیں کی. توبہ کر سکتے تھے، پلٹ سکتے تھے، خدا سے معافی مانگ سکتے تھے، باب رحمت وسیع ہے، کھلا ہے، اس سے استفادہ نہیں کیا. فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق، ایک جلتا ہوا ایک دردناک عذاب ان کے لیے ہے. اب جیسے ہی قرآن میں عذاب کی بات ہے تو فوراً اس کے بعد والی آیت میں بشارت بھی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور ایمان لائے، ایمان بھی لائے اور نیک اعمال انجام دیے. خالی ایمان قرآن میں ذکر نہیں ہوا، ایمان کے بعد عمل صالح، نیک اعمال. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری. ذالک الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی. اسی لیے آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے کامیابی اور ناکامی کا معیار ابھی پتہ نہیں چلے گا، اس دنیا میں معلوم ہوگا. ابھی ہم کہہ دیں مثلا ایک شخص اچھا کماتا ہے، ہم کہیں بڑا کامیاب انسان ہے، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. ایک شخص سے کچھ بھی نہیں کما رہا، غربت ہے، فقر ہے، مسکین ہے، ہم کہیں بڑا ناکام انسان ہے، نہیں کہہ سکتے. ایک شخص سے بڑا ڈاکٹر بن گیا، بہت عالی اس پہ چلا گیا، ہم کہیں بڑا کامیاب انسان ہے، نہیں کہہ سکتے. کامیابی اور ناکامی کا پتہ امام فرما رہے اس وقت چلے گا جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے. اگر سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل مل گیا اسے تو وہ کامیاب ہے. چاہے دنیا میں ہو سکتا ہے اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کے لیے مرکب نہ ہو، لوگ سمجھتے ہو کیا ہے اس کے پاس، کچھ بھی تو نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس وہ ایمان تھا اور عمل صالح تھا جو ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن خدا اسی کو دیکھ رہا ہے جسے ہم نہیں دیکھ رہے. اور ایک شخص ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس اگر ایمان کی طاقت نہیں ہے، عمل صالح کچھ نہیں ہے، تو پھر پروردگار کے یہاں اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. اسی لیے امام نے یہاں فرمایا، خدا نے یہاں فرمایا کہ ذالک الفوز الکبیر، یہ واضح کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے. دنیا میں انسان جیسے فرض کریں کسی نے یورپ میں جرم کیا ہے، وہ بچ کے پاکستان آ جائے گا، اب وہ یورپ والے اسے نہیں پکڑ سکتے. یا پاکستان میں اگر کسی نے جرم کیا ہے وہ کسی اور ملک میں چلا جائے گا، اب پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں، جو افواج ہے، وہ وہاں تک نہیں جا سکتی. فرض کریں اگرچہ ایک انٹرپول کا ایک سلسلہ ہے دنیا میں، لیکن بچ جاتا ہے انسان، دنیا میں بچ جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ کہیں بھی بچ جاتا ہے. لیکن خدا کے ملک سے باہر نہیں جا سکتا. وہ یمکن الفرار من حکومتک، کائنات دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، تیری حکومت سے بھاگوں گا، بھاگ کر جہاں پہنچوں گا وہ بھی تیری حکومت کے اندر، وہ بھی تیرے ملک کے ہے، تیرے ملک سے تو میں نہیں بھاگ سکتا. ان بطش ربک لشدید، کہ اے رسول آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جب انہیں پکڑا جائے گا تو انہیں احساس ہوگا. آپ دیکھیں یہی یمن کا علاقہ ہے، نجران کا، کہ انہوں نے یہاں پر سختیاں برداشت کی، حق کو نہیں چھوڑا. یہی ان کی نسلیں آئیں گی، اسی نجران کے علاقے میں مباہلہ کا واقعہ ہوگا. مباہلہ کا واقعہ اسی علاقے میں ہوگا جہاں ان کے آباء و اجداد نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا، ان کی نسلیں حق کا ساتھ نہیں دے رہی. اب یہ کیوں آتا ہے؟ کیوں نسلیں انسان کی ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے؟ قرآن فرما رہا ہے اس کی دو وجہ ہے، واتبعوا الشہوات وعصوا الصلاۃ،
جب وہ شہوات کی اتباع کرتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو نسلوں میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. اتنی قربانیاں دی انہوں نے، لیکن ان کی نسل آ کر دیکھیں آپ، وہ بھی عیسائی تھے، وہ بھی عیسائی تھے. اور اس کا ایک وفد آتا ہے مدینے میں آ کر، مسجد نبوی میں آ کر ایسی عبادت کر رہے تھے جیسے عیسائی عبادت کرتے ہیں اپنے کلیسا میں، اپنے چرچ میں. تو اصحاب نے رسول سے کہا ہم انہیں روکتے ہیں. رسول نے فرمایا نہیں، انہیں نہ روکو، کرنے دو انہیں عبادت. جب عبادت کر لی تو وہ اب غصے میں آ رہے ہیں رسول کے پاس کہ آپ کہاں سے دین لائیں، آپ کیسے دین لائیں؟ حضرت عیسیٰ کے کوئی والد نہیں تھے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے فرزند ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس وقت قرآن کی آیت آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی وہی مثال ہے جو آدم کی مثال ہے. اگر والد کے پیدا ہوئے تو آدم تو بغیر والد اور والدہ کے پیدا ہوئے، تو انہیں بھی مانو. انہیں کیوں نہیں مانتے؟ انہیں خود کہتے ہو. عیسائیوں کے نزدیک بھی حضرت آدم بغیر والدین کے پیدا ہوئے، انہیں اللہ کا فرزند نہیں مانتے، لیکن عیسیٰ کو مانتے. ابھی دیکھیں قرآن نے پہلے مباہلہ نہیں کیا، پہلے گفتگو ہوئی ہے. آخری سٹیج ہے، پہلے گفتگو ہوئی ہے کہ تم کہہ رہے ہو، دلیل کے طور پہ لا رہے ہو کہ عیسیٰ کے چونکہ والد نہیں تھے تو آدم کے بھی والدین نہیں تھے، تو انہیں بھی مانو. انہیں کیوں نہیں مانتے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اب انہوں نے انکار کیا. فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم. اے رسول، علم آنے کے بعد بھی کوئی حجتی کر رہا ہے، کوئی دلیل کوئی قبول نہیں کر رہا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اب وہ مرحلہ ہے کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے اولاد کو لائیں، اپنے بچوں کو لائیں، ہم اپنے بچوں کو لاتے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. وہ اپنی خواتین کو لائیں، ہم اپنی مستورات کو لاتے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، وہ اپنے نفسوں کو لائیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ. پھر ہم مباہلہ کریں گے. فَلَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور جھوٹوں پر ہم خدا کی لعنت کو رکھ دیں گے. گفتگو نہیں مانی، دلیل نہیں مانی، اب مباہلہ ہوگا. اب مباہلہ میں جب ایسی شخصیات آئی ہیں ان کے سامنے، تو جو بڑے بڑے راہب تھے، 70 راہب، انہوں نے کہا ہم تو وہ ہستیاں دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں کو کہتے اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. یہ مان رہے ہیں لیکن حق کو تسلیم نہیں کر رہے. پورے عیسائیت میں، پورے نجران میں فقط 2 افراد ایسے تھے جو مسلمان ہوئے. سب کچھ کہہ رہے ہیں خبردار آپ بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے گا، آپ کا ہاتھ اٹھے گا ہماری نسل ہلاک ہو جائے گی. سب تسلیم کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی رسول ہیں، ان کے اہل بیت حق پر ہیں، یہ دین اسلام ہے، یہ دین حقانیت رکھتا ہے. سب سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے. ان کے آباء و اجداد اتنی سختیوں میں ایمان لائے، یہ اتنی آسانیوں میں ایمان نہیں لا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ واتبعوا الشہوات. انہوں نے شہوات کی اتباع شروع کر دی. واضاعوا الصلاۃ. اور نماز کو ضائع کرنا شروع کر دی. جب نماز ضائع کر دے انسان، نماز کو چھوڑ دے، تو نسلوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. جب شہوات کی اتباع انسان کریں اور عقل و شعور کے راستے سے جدا ہو جائے تو نسلوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے. ایسا بگاڑ کہ باپ جو سخت ترین مسلمان تھا، اسی کی اولاد میں جو اس کے پوتے آ رہے ہیں، اسی کی اولاد میں جو اس کی نسلیں آ رہی ہیں، وہ سخت ترین کافر آ رہے ہیں. یہ ان کے لیے فقط نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے. اس میں صرف گزشتہ اقوام کے قصے نہیں ہیں، قرآن حقائق عالم کو ہمارے سامنے روشن کرتا ہے. اگر ہمیں بھی اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے، جس طرح ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں، ایسا چاہتے ہیں ہماری نسلیں بھی لگائیں. چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ نماز کو عام کرنا پڑے گا، شہوات سے نسلوں کو دور کرنا پڑے گا. اس کا ایک حل یہ ہے کہ اگر ایک شخص جوان ہو جائے، آپ دیکھ رہے ہیں، مدد کریں، جلدی شادی کر لے، اس کے راستے فراہم کریں. خاندان میں دیکھ رہے ہیں ایک لڑکی ہے، آپس میں بات کروا دے والدین کی کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ دونوں جوان ہو چکے، شادی کروا دو. پیغمبر نے فرمایا کوئی بھی شفیع یعنی جوڑنے والا، کوئی بھی شفیع اتنا کارآمد اور معتبر نہیں ہے جتنا نکاح کروانے میں ایک جوان کے ایک شخص کردار ادا کرتا ہے.
کردار ادا کریں، نسلوں کو بچائیں، نسل محب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسی مسجد کوفہ میں ایک ہمدانی شخص آتا ہے، یہ خطبہ مشہور ہے رجل ہمدانی کے نام سے۔ 2 خطبے ایسے ہیں جو مولا کائنات نے تمام نہیں کی، اپنی زندگی مکمل نہیں کر سکے۔ ایک خطبہ شکشکیہ ہے جو نہج البلاغہ کی ترتیب کے اعتبار سے تیسرا خطبہ ہے، اور ایک خطبہ ہے ہمدانی۔ ان 2 خطبے کو مولا مکمل نہیں کر سکے۔ اس خطبے کو اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ ایک شخص نے سوال کر دیا، درمیان خطبے میں سوال کر دیا اور کہا مجھے جلدی جواب دیجئے، مجھے جانا ہے، میرا کاروان نکلا جا رہا ہے۔ اور اس خطبے کو اس لیے مکمل نہیں کر سکے کہ ایک بات مولا نے کہی، اس کے بعد گریہ ہوا مسجد کوفہ میں۔ اپنے دلوں کو لے جائیں مسجد کوفہ اور تصور میں لائیں کہ مولا کائنات خطبہ دے رہے، اور خطبہ دیتے دیتے ایک ایسی بات کی کہ اصحاب نے رونا، گری اور بکا شروع کیا۔ اتنا گری اور بکا شروع کیا کہ امام اب خطبہ دینا چاہتے ہیں، گریے کی آواز اتنی شدید ہو گئی کہ خطبہ نہیں دے، ممبر سے نہیں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ امام رمضان کے مہینے کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے۔ جیسی ہی فضیلت بیان ختم کرتے ہیں، وقام رجل حمدانی، ایک حمدان کا شخص کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا صف یا علی، اے علی اس میں اور اضافہ کیجئے، رمضان کی فضیلتوں میں اور بتائیے۔ مولا بتاتے ہیں یہاں تک کہ جملے پر پہنچ جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی ان سید الاوصیاء یقتل فی سید الشہور، اے علی اوصیاء کے سردار کو مہینے کے سردار میں قتل کر دیا جائے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں میں نے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ من سید الاوصیاء وما سید الشہور، اے رسول اللہ یہ بتائیے مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے اور اوصیاء کا سردار کون شخص ہے؟ تو میرے رسول نے، جنہوں نے آج تک کبھی جھوٹی بات نہیں کی، میرے رسول نے فرمایا یا علی اما سید الشہور فہو شہر رمضان، اے علی جو مہینوں کا سردار ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ اما سید الاوصیاء فانت یا علی، اور اے علی جو اوصیاء سردار ہے وہ تم ہو یا علی۔ اسی مہینے میں مولا نے اپنی شہادت کی خبر دی، اصحاب متوجہ ہو گئے، مولا یہ بتانا چاہتے ہیں اسی مہینے میں مجھے شہید کیا جائے گا۔ میں نے رسول سے سنا ہے مسجد کوفہ تھی، ایسا شور اٹھا اور مولا کی حیات میں ایسا گریہ ہوا، لیکن لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، یا امام علی کی حیات میں گریہ ہوا، وہاں امام حسین کی شہادت کے بعد بھی گریہ کرنے نہیں دیا۔ ایک چھوٹی بچی ہے گریہ کرنا چاہتی ہے، ایک تماچا آتا ہے، ایک تعزیہ آتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہمیں حقیقی معنی میں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو مقروض غیب سے ان کی قرض عطا فرما۔ بار الہ جو دلی حاجات لائیں تو علیم بذات صدور، ان کی حاجاتوں کو روا فرما۔ بار الہ وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے حسن علی، قاسم، رضا حسین حسن علی، علی حسین حسن علی، غلام عباس حسن علی، گلبانو حبیب ڈایا، فدا حسین پیر بھائی، فاطمہ بھائی، علی بھائی کرجی، شیربانو بنت پردھان، حبیب بھائی ڈایا، کلثوم بھائی کرم علی کانجی، فاطمہ بھائی کرم علی کانجی، یوسف علی حسن علی، محمد حسین حسن علی، محمد حسین کانجی، فاطمہ بھائی غلام حسین، رضا حسین حبیب ڈایا، مرتضیٰ انور علی،
زیرا بانو زوجہ پوپٹ جلال، یوسف علی محمد حسین، صابر حسین تیلی، قمر عباس کھیتانی، ڈاکٹر روشن علی حمانی اور ان کے تمام رشتہ دار مرحومین، سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، روشن بانو بنتے خان محمد، قاسم علی، جمال بھائی، دولت بانو بنتے علی محمد، حسن علی، نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی علی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنتے غلام حسین، زیرا بھائی بنتے غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی کرم علی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین رحمۃ اللہ، سکرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی بنتے فدا حسین، منور حسین، غلام حسین، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنتے عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جنا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی تھاور، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بھائی محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد حسین داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرا بھائی فضل عباس، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بھائی نظر علی بادامی، حسین علی اللہ دین پوناوالا، رقیہ بھائی محمد علی، زنینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن علی محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جاملہ گری، نرجس بھائی نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، سعید جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین مکی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، زیرا بھائی زوجہ حبیب بھائی عزیز فدا حسین سومانی، نور محمد سمانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سکرا بھائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی سومانی، سکرا بھائی لالجی بابا، سومانی فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اروال بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بانو بنتے محمد حسین لالجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنتے فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی، منیرہ بنتے پیار علی، سراج علی عبدالرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ عبدالرسول، بچو علی مرجی ممدانی، زینب بھائی بنتے سلیمان، شیربانو رحمۃ اللہ، سلیمان راجپر، خدیجہ بھائی بنتے آدم، فاطمہ بھائی بنتے آدم ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، ناسم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی گنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بھائی نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنتے یوسف علی، افضل حسین لدانی، یاسمین بنتے یوسف علی، نور النساء بنتے جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنتے شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر علی کریم بھائی، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حمانی فیملی کے رشتہ دار، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، برکت علی، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور ان کے رشتہ دار، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنتے جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب کا منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین نور محمد،
برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، روشن گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بائی بنت موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بنت اکبر علی، زرینہ اکبر علی، کلثوم اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بائی بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بائی رجب علی امیری، شعبان علی بہادر علی نیانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمان علی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی اکبر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام حسین کرمانی، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی، شیر محمد، زرینہ بائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی، محمد علی داؤدانی، کلثوم بائی بنت اکبر علی، فقیر محمد، سغرا بائی زوجہ اکبر علی، حسین علی، جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا، قاسم علی، کلثوم بائی ڈایا بھائی، علی رضا، داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زیرہ بانو زوجہ علی محمد، زرینہ بائی بنت بچو بھائی، حسن علی، علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا، علی بھائی پیرانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، عنایت علی عبد الرسول، شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی فاضل، کنیز فاطمہ بنت امیر علی، فرزانہ بانو روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی، علی محمد علی یوسف علی عبد الرسول تھاورانی، رضیہ بانو مہدی، علی عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا کباکر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بائی محمد کھیمجی، یاسمین بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عابد حسین، محمد حسین، محمد علی، محسن علی، حسن علی، رجب علی، غلام حسین سایانی، زہرا بانو بنت قاسم علی، حبیب علی، فدا حسین آزاد، لیلا بانو حجی بائی، فدا حسین، غلام حسین، زہرا سغرا بائی لتا دیوجی، سکینہ بائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین، علی رضا، برکت علی، شیر علی، روشن علی نظیری، فضا بانو، شابان علی، گلبانو بنت کریم کھمجی، منہاز علی لاکھانی، فضا بانو بندے علی، اکبر علی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی ان کے رشتہ دار، شیرین بھائی حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، امیر علی زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار، عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار، زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار، روشن علی مامدانی اور ان کی زوجہ، نرگس بنت محمد علی، معصومہ بنت رضا حسین، فدا حسین، نور محمد، فاطمہ بائی غلام حسین، محسن رضا فدا حسین، غلام رضا فدا حسین، زرینہ بانو بنت خدا فدا حسین اور تمام مراجع کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، ہم سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں رہا ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔